انہوں نے پتھر اٹھا اٹھا کے مارنا شروع کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زید بن حارثہ نے بھاگنا شروع کی. 2.5 میل تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے بھاگ رہے ہیں, حضرت زید آگے آگے بھاگ رہے ہیں, اور وہ خبیث پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پتھر مار رہے ہیں. اور اتنے نوکیلے پتھر تھے اور اتنے زیادہ پتھر مارے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کمر مبارک زخمی ہو گئی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے زخموں میں چور تھے تو ٹیک لگانے کی حالت میں نہیں تھے, تکلیف میں تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا شروع کی کہ کام تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کو آپ کی طرف بلانا چاہتا ہوں, لوگوں کو توحید کی دعوت دینا چاہتا ہوں, لیکن میرے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے, میرا بس ہی نہیں چل رہا. نہ مکہ والے مانتے ہیں, نہ طائف والے مانتے ہیں, اور اتنا واہ نہیں, اتنی بےزتی کرتے ہیں لوگ میری. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن وما تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. صدق اللہ العظیم. پچھلے ہفتے سیرت کے سیشن میں ہم نے شیب ابی طالب کا جو 3 سالہ دور تھا اور اس دوران جو مسلمانوں کے ساتھ اکنامک سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا, اور ان سختیوں کے دوران مسلمانوں کے جو حالات تھے, اور پھر کس طرح سے 3 سال کے بعد وہ اختتام کو پہنچا کہ کچھ سردار قریش کے جو تھے, ہشام بن عمر, زہیر بن ابی امیہ اور مطعم بن عدی, ان کی کوششوں سے, ان کے احتجاج سے, خاص طور پہ مطعم بن عدی نے جا کے اعلان کیا کہ میں جا کے وہ جو ہم نے یہ طے کیا تھا اور یہ جو مسلمانوں کے ساتھ یہ جو مقاطعہ کیا تھا, اس کی تحریر کو جو خانہ کعبہ پہ چسپائیں وہ پھاڑ دوں گا. اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کاغذ کو ضائع کر دیا ہے. اور جب جا کے دیکھا گیا تو اس کے اوپر سوائے جہاں جہاں پہ اللہ کا نام لکھا تھا اس کے علاوہ باقی سب وہ تحریر دیمک زدہ ہو چکی تھی, دیمک اس کو چاٹ چکی تھی. اور اس کے ساتھ ہی یہ سال جو تھا اس لیے بھی زیادہ, یعنی ایک طرف مقاطعہ اس طرح سے اس کا وہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا وہ ختم ہو رہا تھا, لیکن ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. دوسری طرف مسلمانوں کے 2 بہت بڑے حمایتی, ابو طالب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ, اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں, مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین, وہ ساری زندگی کا ساتھ نبھا کے, اپنی ساری زندگی اور اپنا مال اور اپنی وفا اور اپنا ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئیں اور وہ بھی وفات پا گئیں. اور ان 2 واقعات نے, ان 2 حادثات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچایا. یعنی اس حد تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سال تو عام الحزن ہے, یہ سال غم کا سال ہے. حالانکہ جب سے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی مسلسل مشکلات تھیں. آپ کو پتہ ہے جب اعلانیہ دعوت دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پہ جب لوگوں کو جمع کیا تھا, اور جب ابو لہب نے بدتمیزی کی تھی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی تھی, تو کتنی بدتمیزی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی تھی جو ابو لہب کے بیٹوں سے ان کے نکاح میں تھیں, ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو یعنی مشکلات تو شروع سے چل رہی تھیں, صحابہ شہید ہو رہے تھے, غلاموں کو عذاب سے دوچار کیا جا رہا تھا, تکلیفوں پہ تکلیفیں آئی جا رہی تھیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید صدمہ ہوا, اور جب یہ مقاطعہ اس طور پہ نہ رہا, اور جب اصل میں جو پروٹیکٹر تھے جنہوں نے بیڑا اٹھایا تھا مسلمانوں کی, اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ابو طالب, اور جو روزانہ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا مقام تبدیل کرواتے تھے اس خدشے سے کہیں رات کو حملہ نہ ہو جائے, تو جب وہ نہ رہے تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب مکہ والے تو ہمیں اس طرح سے نہ اسلام کو پنپنے دیں گے، نہ دعوت دینے دیں گے، نہ مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے دیں گے، اب یہ جگہ محفوظ نہیں رہی۔ تو شیب ابی طالب کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بائیکاٹ ختم ہو گیا اور زندگی معمول پہ آ گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب مزید سختیوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خفیہ طور پہ یہ ارادہ فرمایا کہ وہ طائف چونکہ قریب ترین بستی تھی اور وہاں کا جو سردار تھا اس کی مکہ اور طائف دونوں میں بڑی اہمیت تھی، بلکہ اس حد تک اہمیت تھی کہ عبد یا لیل کے نام سے وہ مشہور تھا، اور اس کی اتنی اہمیت تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں شہروں کے اس بڑے بندے کو نبوت کیوں نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کیوں نہ یہ قرآن اس بندے کے اوپر نازل کیا گیا جو ان دونوں بستیوں میں سب سے عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کہ اللہ کی رحمت کو تقسیم یہ کریں گے اب آ کے؟ انہیں پتہ ہے کہ کون اللہ، کس کو اللہ نے چننا ہے اور کس کو نہیں چننا، اور یہ اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت، یعنی وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس فضا میں سانس لیتے تھے وہ اس فضا میں سانس لے سکے۔ لیکن وہ لوگ تو چونکہ مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، جب وہ فرعون کس درجے کا گھٹیا اور موسیٰ علیہ السلام کس شان کے نبی، لیکن فرعون نے وہ جو مٹیریلزم والی اپروچ ہوتی ہے نا اس کو سامنے رکھ کے پوری تقریر کی تھی بنی اسرائیل کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے، اور کہا تھا وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ میری قوم کے لوگوں کیا بادشاہ میں نہیں ہوں اور ان دریاؤں پہ میرا حکم نہیں چلتا، تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، میں بہتر ہوں یا یہ یعنی نعوذ باللہ مہین کا مطلب کہ جس کی کوئی عزت نہیں ہے، ولا یکاد یبین، اس کے ساتھ تو کچھ چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس کا تو کوئی لاؤ لشکر ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے۔ یہ آج کل بھی پروٹوکول کے ذریعے لوگ عزت لیتے ہیں نا، تو یہ اللہ کے نزدیک میٹر نہیں کرتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہی بات یہ لوگ کہتے تھے مکہ والے کہ عظیم بندہ تو وہ ہے، بڑا سردار تو وہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یقیناً جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ اس قربانی کا، اس جہد کا، اس مشقت کا جو اسلام کے لیے تھی، جو توحید کے لیے تھی، وہ اس کا حصہ تھا۔ اور تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ چونکہ اب یہ ایک شہر ہے جو قریب ہے یہاں سے، تو میں وہاں جاؤں گا اور ان سے جا کے بات کروں گا، کیونکہ جو شخص حق پہ ہوتا ہے نا، جو مطمئن ہوتا ہے، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میں کسی بھی سلیم الفطرت انسان کو مطمئن کر سکتا ہوں، میرے پاس دلائل ہیں، میرے پاس لاجک ہے، میرے پاس براہین ہے، میرے پاس معجزات ہیں، میرے پاس سچائی ہے، میرے پاس انصاف ہے، میرے پاس عدل ہے، میرے پاس اخلاق ہے۔ لیکن لوگ یا سرکش لوگ خاص طور پہ ان چیزوں سے موو نہیں ہوتے، ان چیزوں سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ یہ ارادہ فرمایا کہ میں طائف جاتا ہوں، وہاں کے سرداروں سے جا کے ملتا ہوں کہ وہ ہمیں امن کے ساتھ اپنے دین پہ عمل کرنے کی مہلت دے دیں، موقع دے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ کیا اور انتہائی خفیہ انداز میں صرف اپنے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور مکہ سے طائف کا جو مسافت ہے وہ تقریباً 90 سے 100 کلومیٹر ہے، اور پہاڑی راستہ ہے، یعنی طائف تو بالکل پہاڑیوں کے اوپر ہے۔ جیسے آپ یہاں سے ہم جاتے ہیں نا موٹر وے پہ جاتے ہیں تو ایک دم سالٹ ٹرین جاتی ہے اور کلر کار کی اونچائیاں آ جاتی ہیں، یا جس طرح اسلام آباد سے اوپر اونچائی پہ جائیں تو ایک دم مری بالکل ہی، یعنی صرف یہ نہیں کہ جانا بھی ہے اترنا بھی ہے، بالکل چڑھائی ہے صرف۔ تو اسی طرح سے مکہ سے طائف کی طرف بھی صرف چڑھائی ہے، اور کوئی روڈ نہیں ہے اس زمانے میں، اور کوئی اسباب بھی نہیں ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ شیب ابی طالب میں بھوکوں فاقوں گزارا ہو رہا ہے، اور ایک سواری ہے اور 2 لوگ ہیں، اور یہ 90 سے 100 کلومیٹر کا سفر ہے، اور سارا پہاڑی اور چٹیل پہاڑ ہیں۔ ہمارے ہاں تو پہاڑ ہوتے ہیں نا سرسبز ہوتے ہیں، 100 اس میں میوے نظر آ جاتے ہیں، 100 اس میں پھل، 100 اس میں سایہ، لیکن وہ تو وہ سفر جو یہ سفر ہے، اب یہ 100 کلومیٹر کا سفر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹل یہ جو مسافت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف جو تھا یہ 10 سے 15 دنوں میں مکمل ہوا۔ بعض سیرت کی کتابوں میں 10 دن آتا ہے، بعض میں 12-13 دن آتا ہے، بعض میں 15 دن آتا ہے۔ تو یہ یعنی تقریباً 2 ہفتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے
والدہ بھی نہیں ہے، اور سارے کے سارے صحابہ انسیکیور ہیں. یعنی جس گھر میں بھی جو انسان مسلمان ہو رہا ہے وہ اس گھر میں گویا کہ یعنی ایلینیٹڈ ہو گیا ہے، اس کے خلاف لوگوں نے بغاوت کر دی ہے، اس سے بائیک آؤٹ کر دیا ہے، اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اس کو ہر نعمت سے ہر فیسلٹی سے محروم کر دیا گیا ہے. وہ زبانی طور پہ بھی متعوب ہے، اس کے تانے دیے جا رہے ہیں، اور فزیکلی بھی مارا جا رہا ہے، اور اپنی ساری جو اپنی ملکیت تھی اس سے بھی محروم ہے. تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کے لیے جو مکہ میں رہ گئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حبشہ میں 100 کے قریب مسلمان جا کے پناہ لے چکے تھے، اور ان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے. تو ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور یہ سفر کیا، اور وہاں پہ جا کے 3 سرداروں سے، یہ عبد یا لیل، یعنی یہ بندہ جو ہے اس کا نام یا عبد ہے یا لیل ہے، دونوں نام آتے ہیں اس کے مختلف سیرت کی کتابوں میں. اور اس کے 2 بیٹے تھے، ایک مسعود اور ایک حبیب. یہ 3 بڑے سردار تھے اس علاقے کے. اصل تو باپ ہی تھا، لیکن چونکہ یہ بھی بڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی اپنے اپنے وہ ڈیرے سے بنائے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے پاس گئے. اب عرب جو ہیں ویسے مکہ والوں کی تعظیم بھی کرتے تھے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور قریش خاص طور پہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی ایک سردار قریش کی تھی اسلام سے پہلے، کیونکہ 35 سال کی عمر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو فٹ کرنے کا جو ڈسپیوٹ اٹھا تھا، جو ریزالو کیا تھا، اس کے بعد سارے قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کر لیا تھا. اور آپ صادق اور امین ویسے ہی مشہور تھے، اور آپ عبداللہ کے بیٹے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، تو خاندانی اعتبار سے بہت عالی شان تھے. مکہ والوں کی تعظیم بھی تھی. لیکن چونکہ یہ 10 سال گزر چکے ہیں اور ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے خلاف بغاوت کر دی. اللہ کو وہ مانتے تھے، اور تمام مشرک اللہ کو مانتے ہیں. ان کو اللہ سے دشمنی نہیں ہوتی مشرکوں کو، بس انہوں نے اپنی بڑی ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہوتا ہے. اللہ والے اختیارات ان کے اندر مان لیے ہوتے ہیں، یا اللہ کی طرح ان سے دعا مانگنا شروع کر دی ہوتی ہے، یا اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے ان کی تصویروں یا بتوں کی سے عقیدت رکھنا شروع کر لی ہوتی. اور جب یہ عقیدت ایک دفعہ دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، پھر کوئی، اب جیسے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہم مقرب ترین رسول ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، ہمارے لیے بھی ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. لیکن جو لوگ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں انہوں نے ان کو طاغوت بنا دیا. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ کل ما تجاوز به العبد حده من متبوع او معبود او مطاع. کسی کو بھی اس کی حد سے زیادہ ویلیو دے دی جائے، بے شک وہ اس کو فالو کیا جا رہا ہو، یا اس کی بات مانی جا رہی ہو، یا اس کی عبادت کی جا رہی ہو، تینوں صورتوں میں وہ طاغوت بن جاتا ہے. اور طاغوت سے کفر کرنا اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ انبیاء کا بنیادی مقصد تھا. تو یہ یعنی انبیاء کی دعوت ہی یہ تھی. اب آپ آگے جا کے دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں اس میں کتنی وضاحت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب یعنی اللہ کے حکم سے یہ سفر ہوا، اور اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس کی زندگی کی آزمائشیں اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اشد الناس ابتلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ شدید آزمائشیں نبیوں پہ آتی. ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائشیں زیادہ آتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں. اور یہ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، نہ صرف یہ کہ نبوت کے بعد والی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کے بعثت تک کی جو زندگی ہے وہ بھی آزمائشوں سے بھرپور ہے، وہ بھی مشقتوں سے، وہ بھی یعنی جو دکھ ہیں، صدمے ہیں. یعنی آپ تصور کریں کہ ایک بچہ 6 سال کی عمر میں اپنی ماں اور ایک باندی کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو، اور 80 کلومیٹر کے بعد، 90 کلومیٹر کے بعد اس کی والدہ بیمار ہو جائیں اور وہیں فوت ہو جائیں، اور نہ یہ آگے لے جانے کے قابل، نہ پیچھے لے جانے کے قابل، نہ کوئی مدد کرنے والا، ایک چھوٹا بچہ 6 سال کا اور ایک باندی. اور ان حالات میں اپنی والدہ کو دفنانا اپنے ہاتھوں سے، اور پھر ان کو چھوڑ کے آگے جانا، اور پھر ساری زندگی ان کے بغیر گزارنا، اور وہ بچہ جس نے اپنے والد کو بھی نہ دیکھا ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیفیں تھیں
اور جو مشقتیں تھیں وہ اس لیے ہوتی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے جنت میں ایک مقام طے کر رکھا ہے جہاں پہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ اعمال کے اوپر حالات بھی ساتھ مشکل اس کے سامنے لے آتا ہے تاکہ کوئی یہ قیامت والے دن نہ کہے کہ یہ درجہ ان کے لیے تو جسٹیفائڈ ہی نہیں. تو جس کی جتنی قربانی ہے اس کی اتنی زیادہ شان ہے آخرت میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہے طائف کا, یہ شروع ہوا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے تو آبویسلی وہ راستے کی مشقت تو تھی, چڑھائی کا راستہ تھا, پتھریلی زمین تھی, سب کچھ تھا, ایک سواری تھی, کھانے پینے کی کمی تھی. لیکن جب وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان سرداروں کے پاس گئے تو انہوں نے انتہائی روکھے انداز میں پیش آئے. عرب عام طور پہ مہمانوں کا اکرام کرنے کے لیے مشہور تھے, اور پھر خاص طور پہ قریش کے, مکہ کے سردار کی مہمان نوازی تو انہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن حضور کی توحید کی وجہ سے خانہ کعبہ والا فیکٹر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مشرکین مکہ میں کامن تھا, اس کا احترام بھی کرتے تھے, اور قریش والا فیکٹر بھی کامن تھا. فرق کیا تھا کہ یہ مشرک نہیں تھے, شرک کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو شرک سے روکتے تھے. تو یہ توحید کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو رویہ رکھا وہ انتہائی تکلیف دہ. اور ایسے ایسے جملے ہیں نعوذ باللہ, اللہ کو ہم تو پھر بھی ادب سے کہتے ہیں اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا. ایک نے بدبخت نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہو تو میں کعبہ کے غلاف پھاڑ دوں گا. جو سب سے نرم جملہ ملتا ہے ان کے جوابات میں وہ یہ ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو آپ سے بدتمیزی کرنا میرے لیے نقصان دہ ہے, اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو ایسے بندے سے فائدہ کرنا میری شان کے ایسے بندے سے بات کرنا میری شان کے خلاف. یہ وہ کمینے کہہ رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے رسول اللہ کے سامنے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے جواب دے دیا, جواب دے دیتے حضور واپس تشریف لے آتے, انہوں نے اپنے علاقے کے بچوں کو اور لوگوں کو پیچھے لگایا کہ اس کو نکالو یہاں سے, نعوذ باللہ, ان دونوں کو بھگاؤ یہاں سے, اور انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے. اس طائف کے بچے تو کیا کہیں اب ناسمجھ ہوتے ہیں, انہوں نے پتھر اٹھا کے مارنا شروع کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زید بن حارثہ نے بھاگنا شروع کیے. 2.5 میل تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے بھاگ رہے ہیں, حضرت زید آگے آگے بھاگ رہے ہیں, اور وہ خبیث پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پتھر مار رہے ہیں. اور اتنے نوکیلے پتھر تھے اور اتنے زیادہ پتھر مارے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کمر مبارک زخمی ہو گئی, اور سارے یہ جو خون رس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھر گئے خون سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اور آپ کے جوتے چپک گئے تھے خون جمنے کی وجہ سے. اور یہ 2.5 میل کے بعد بھی وہ ہوا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ نظر آیا, آپ اس میں گھس گئے. اب کھجور کا جو باغ ہوتا ہے وہ گھنا ہوتا ہے اس کے اندر, اور نیچے اس کے انگور کی بیلیں تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپنے کی جگہ مل گئی, یعنی جان بچانے کی جگہ مل گئی, جس کی وجہ سے ان کی نظروں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ اوجھل ہو گئے, جس کی وجہ سے یہ سنگساری جو ہے یہ بچی. اب تصور کریں کہ امام الانبیاء, سید الانبیاء, اللہ کے محبوب, جنت جن کے بولنے پہ کھلے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے تو رضوان سوال کرے گا کہ کون ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے محمد ابن عبداللہ. تو وہ آگے سے کہے گا کہ آپ ہی کے بارے میں حکم تھا کہ آپ آئیں گے تو جنت کھلے گی. نبی پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے اول من یشق القبر, میں پہلا ہوں گا جس کی قبر قیامت والے دن قیامت میں کھلے گی اور میں نکلوں گا, اور اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. تمام انبیاء کی قیادت کریں گے, تمام رسولوں کی قیادت کریں گے, اللہ کی بہترین مخلوق, اللہ کے سب سے محبوب ترین ہستی, اور اللہ کے دین کی ترویج کے لیے ان قربانیوں سے گزر رہے ہیں. اور خود اپنی ذات کی بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی تو میں نے بڑا احسان کر دیا. لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی توحید کو راسخ کرنا, لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا,
باطل کے خلاف ڈٹنا، حق کی آواز بلند کرنا، اور اس راستے پہ آنے والی مصائب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام برداشت فرما رہے ہیں۔ اب جس باغ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ لی، اس باغ میں ایک غلام تھا، اس کا نام تھا عداس۔ عربی میں نا دال کو عدس کہتے ہیں، اور مجھے مطلب نام سے پڑھ کے ایسا لگا کہ شاید یہ بہت اچھی دال بناتا ہوگا، اللہ اعلم، تو اس کا نام عداس رکھ دیا۔ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے جب دیکھا کہ مسافر ہیں اور لہو لہان ہیں تو اس کو ترس آیا، اور اللہ تعالیٰ کو اس پہ رحم آ گیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور لے کے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھاتے ہوئے بسم اللہ کہا، بسم اللہ کہا، تو وہ چونک گیا، انہوں نے کہا یہ کیا نام لیا آپ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنایا، قرآن پاک کی کسی سورت سے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام لے کے ہم کھاتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں۔ اللہ نے کرم یہ کیا کہ وہ شخص، وہ غلام، وہ صحابی بن گیا، وہ مسلمان ہو گیا، اس نے پناہ دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن ادھر قیام کیا، کچھ دن یا ایک رات، یعنی وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کچھ راحت کا وقت گزارا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے زخموں میں چور تھے تو ٹیک لگانے کی حالت میں نہیں تھے، تکلیف میں تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا شروع کی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ پاک، میں آپ کے سامنے اپنی بے بسی اور دکھ رکھنا چاہتا ہوں کہ کام تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو آپ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، میرا بس ہی نہیں چل رہا، نہ مکہ والے مانتے ہیں، نہ طائف والے مانتے ہیں، اور میرے پاس اسباب ہی نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی تیز گھوڑا ہوتا تو شاید ہم نکل جاتے، اتنے پتھر نہ کھانے پڑتے، اور اتنا واہ نہیں، اتنی بےزتی کرتے ہیں لوگ میری۔ اتنی ناقدری کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس حالت میں بھی اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس میرے لیے اس کو آسان کر دے، اور میرے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ تیرا دین پھیل جائے، تیرا دین بچ جائے، تیرے ماننے والے، تجھے وحدہ لا شریک ماننے والے یوں پتھر کھا کھا کے نہ مریں۔ یہ تھوڑا سا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اتنے میں جبریل امین لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ، پہاڑوں کے اوپر معمور جو اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے، اس کو آ کے سلام عرض کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں والا فرشتہ بھیجا ہے اور یہ آپ کی ڈسپوزل پہ ہے، جو آپ کہیں گے یہ ان کا حشر کر دے گا، ان کی ایسی کی تیسی۔ آپ اس کو حکم دیں، یہ دو پہاڑوں کو، دونوں طرف جو پہاڑیاں ہیں، یہ ان کے اوپر گرائے گا اور طائف ختم ہو جائے گا، یہ طائف والے، یہ ثقیف والے ختم ہو جائیں گے، ان میں سے ایک نہیں بچے گا، حکم کریں۔ تو سبحان اللہ، اللہ نے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے ہی ڈیزائن ایسا کیا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ گوارا نہ ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں کرنا، اگر یہ لوگ اللہ کی صرف اللہ کی عبادت پہ نہیں آتے، یعنی اب دیکھیں مشن کیا ہے، یہ اتنی اللہ تعالیٰ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو خود بخود ان کو موحد بنا دیتا، اللہ کے حکم سے موحد بن سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موحد بنانے کے لیے یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ابھی بھی توحید نہیں دے رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر کن سے کرنا چاہے تو فرشتے بنا سکتا ہے، تو ہمیں بھی فرشتوں جیسا بنا سکتا ہے، پھر جنت کس بات کی؟ یہ تو میں نے چوز کرنا ہے کہ میں نے فرما برداری کرنی ہے اور نافرمانی نہیں کرنی، یہ تو میں نے چوز کرنا ہے کہ میں نے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگنی، یہ تو میرا کام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ نا سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے اور سمجھانے کی ہے اور اس بارے میں سوچنے کی ہے کہ ہم نے توحید کو وہ امپورٹنس نہیں دی من حیث المعاشرہ، پوری امت نے، جو اس کا حق تھا۔
ہمارے ہاں اتنی زیادہ عبادت والے اعمال غیر اللہ کے نام پہ ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ اور پھر بہت سارے لوگ ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ گویا اسلام کی بنیاد توحید پہ ہے ہی نہیں. بھئی وہ خانہ کعبہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، وہ قریش کے باقی سرداروں کی عزت کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلوک اس لیے تھا کہ تمہارے جتنے اولیاء، جتنے بزرگ، جتنے انبیاء گزرے ہیں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں. خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویریں موجود تھیں. جتنے بت تھے سارے اولیاء تھے اپنے وقت کے، لیکن ان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، ان سے دعا نہیں کی جا سکتی، ان کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے نام کے اوپر جانوروں کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. یہ عبادت کے اعمال ہیں اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو مجھے اللہ سے امید ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں جو صرف اللہ کی عبادت کریں. تو اس لیے عذاب نہیں چاہیے. اب جبریل امین ایک کام کے لیے آئے تھے، وہ فرشتوں کو، پہاڑوں کو فرشتہ ایک کام کے لیے آیا تھا. ان دونوں کو کہا بھی آپ سے کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب سنبھلے تھوڑا تو آپ نے واپسی کا سفر شروع کیا، اور یہ سفر بھی سارا خفیہ تھا کیونکہ نہ ان سے امن ہے طائف والوں سے، نہ آگے کوئی ویلکم کرنے کے لیے بیٹھے. اور ہوا بھی ایسا ہی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ کے پاس پہنچے تو قریش نے اعلان کر دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے مکہ میں. بھئی ان کا اپنا گھر ہے، وہ وہاں کے سردار ہیں، ان کی اپنی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ، ان کا خاندان ہے وہاں پہ، وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، وہ وہاں کے. انہوں نے کہا جی نہیں آ سکتے. اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر وہ آنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کو نعوذ باللہ مار دیں گے. پھر اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں. پھر مطعم بن عدی، یہ جنہوں نے پہلے جھگڑا کیا تھا کہ مسلمانوں پہ ظلم ختم کرو، بنو نوفل کے جو ایک سردار تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں محمد کو امان دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے مہمان ہیں، میری امن میں ہیں، جو ان کو کچھ کہے گا وہ گویا پہلے مجھ سے لڑے گا اور میرے بیٹوں سے لڑے گا، میرے قبیلے سے لڑے گا، اور ہمیں مار چکے گا تو پھر محمد تک پہنچے گا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آؤ، اور وہ انہوں نے پورا پروٹوکول دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یعنی اس اپنے حصار کے اندر لے کے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. اور یہ مطعم بن عدی انفارچونیٹلی یہ ہجرت سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اسلام نہیں قبول کیا انہوں نے. اور جب بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور 70 کے قریب یہ قریش کے سردار جو ہیں مسلمانوں نے ان کو قید کر لیا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے سفارش کرتا کہ ان کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا. اب یہ سوچ رہا تھا، یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک بندے نے اتنے اچھے کام کیے، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ دے دیا بغیر کسی قربانی کے، تو کیا شکر نہیں بنتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ تہجد پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو ایک دفعہ امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ آپ کو قد غفر اللہ لک ما تقدم وما تاخر، اللہ تو آپ کو معاف کر چکے ہیں، جو گزر گیا اس کو بھی معاف کر چکے ہیں، جو آنا ہے اس کو بھی معاف کر چکے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولا اکون عبدا شکورا، اولا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر گزار نہ بنوں. تو ہم جیسے بھی ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں اگر اللہ نے نبی پاک کو امتی بنایا ہے اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو ہم پہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. آپ دیکھیں ابو طالب صحیح روایات کے مطابق ان کو نہیں نصیب ہوا ایمان. مطعم بن عدی، یہ زہیر بن ابی امیہ، ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنلی انہوں نے پروٹیکٹ کیا، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے.
تو اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، ہمیں اس اسلام کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں، اب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو مشن از ناٹ اکمپلشڈ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مہم پہ گئے تھے وہ مہم پوری نہیں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے لیے ایک مرکز ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے، وہ مرکز میسر نہیں آ سکا، لیکن یہ بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ یہ قربانیاں اگر رسول اللہ نے دی ہیں تو ہم سے تو اس زمانے کے اندر آپ کفار کے ملک میں بھی جائیں اس ایسے حالات میں نہیں رہیں گے۔ دین کا داعی اتنی مشکل حالات میں آج تو انڈیا میں بھی نہیں ہوگا۔ چلو اسرائیل تو ویسے ہی پاگل ہے نا، وہ تو پاگل کتا جس طرح ہوتا ہے ویسا ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو ان میں تو یعنی وہ تو شیطانیت سے بھی آگے ہیں، ان کی تو بات کرنا ہی، ان کو تو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا انسانوں کے ساتھ۔ ورنہ عام طور پہ دنیا کے اندر، امریکہ میں، ویسٹ میں، ایون چائنا میں اتنے برے حالات نہیں ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے مسلمان بن کے رہنا، لیکن اللہ کے رسول نے اتنے مشکل حالات میں، اور صحابہ نے اور اہل بیت نے اتنے مشکل حالات کے اندر دین کو ہی زندگی بنا اور زندگی بنا کے جیا۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر دین کو انکلکیٹ کریں اور اس دین کی قدر کریں جو ہمیں بغیر کسی مشقت کے مل گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان پہ درود و سلام بھیجیں، اللہ سے ان کی اطاعت، اتباع، محبت اور قیامت والے دن ان کے قرب کی دعائیں کریں۔ تو ایک اور لیسن ہے اس سارے واقعات اور اس سارے پس منظر جو مکی دور کا پس منظر ہے اس کے اندر، کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری جو ایفرٹ ہے نا مکی دور کی، یہ ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ہے، جہاں پہ مسلمان اپنے قانون کے مطابق، اپنے نظام حیات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو یہ اسلامی ریاست کا قیام اور اس کا وجود، یہ بھی بہت بڑا مطلب ہے، بہت بڑا مقصد ہے اسلام کا، کہ 13 سالہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جد و جہد میں گزری ہے کہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے، تاکہ اللہ کا پورا دین نافذ ہو، اور ایک رول ماڈل، ایک ماڈل سٹیٹ، ایک ایسا نمونہ دنیا کے سامنے رکھ دیا جائے کہ اللہ دنیا میں یہ نظام چاہتا ہے، اور اس نظام کے تم جتنا قریب آؤ گے اتنے سکھی ہوگے، اتنے خوشحال ہوگے، اتنے مطمئن ہوگے، اتنے محفوظ ہوگے، اتنے اللہ کے قریب ہوگے، اتنا شیطان سے دور ہوگے، اتنے جنت کے قریب ہوگے، اتنا جہنم سے دور ہوگے، اتنی برکتیں سمیٹو گے، اتنی آسانیاں اور رحمتیں اور عزتیں سمیٹو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ملک دیا ہے وہ بھی اسی لیے بنا تھا کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، تاکہ اسلامی قوانین اور اسلامی نظام کو یہاں پہ نافذ کیا جائے۔ تو یہ جو ایفرٹس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں اور صحابہ کی تھیں، اس کی ایک جھلک تحریک پاکستان کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ان لوگوں نے بھی اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ، اسلامی نظام کے قیام کے مقصد کے لیے قربانیاں دیں، ہجرتیں کی، ماریں کھائیں، عزتیں اور مال اور جانیں لٹائیں۔ تو جس طرح ہم نے اسلام کی قدر کرنی ہے جو ہمیں بغیر کسی مشقت اور بغیر کسی قربانی کے ملا ہے، اسی طرح ہم نے پاکستان کی بھی قدر کرنی ہے، اور اس پاکستان کو اس طرح سے مولڈ کرنا ہے جس طرح کا پاکستان بانیان پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، جس پاکستان کو، آپ کو پتہ ہے قائد اعظم نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا، ایک جگہ وہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ تحریک پاکستان کا مقصد یا اس کی وجہ ہندوؤں کا تعصب نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے ایک ریاست کی ضرورت ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ اسلام کے نفاذ کے لیے ایک ریاست ہو، مسلمان اسلامی ریاست میں اللہ کے قوانین کے تحت رہیں۔ تو ان کی یہ قربانیاں، ان کی یہ نیتیں، ان کی یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی پاکستان کو اس طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔